خواہش کی رعایت رکھی گئی ہے. اور وہ کیسے؟ حدیث میں ہے، وہ مشکات شریف میں ہے وہ حدیث ہے، اسی مشکات میں باب فضائل القرآن کے اندر وہ حدیث ہے کہ لیس منا من لم یتغن فی القرآن. وہ حدیثیں جو ہیں اگر پتہ نہیں زندگی میں وہاں تک میں پہنچوں گا تو ابھی کیوں نہ کھول دوں. باب فضائل القرآن 113. ہاں کیا بولے آپ؟ قوالیاں اور تالیاں وہ سب ممنوع. جی کیا؟ ہاں کون سی کتاب میں؟ ہاں اس کتاب کو نکالیے گا پورے سینٹنس پڑھ کے جب بتاؤں گا میں. ہاں اس لیے کہ بعض دفعہ سینٹنس کیا ہوتا ہے. کل ایک صاحب احیاء العلوم پڑھ رہے تھے کل ایک صاحب، اور وہ اتفاق سے مجھ سے انہوں نے کہا کہ دیکھیے کتنی ایک نئی بات ہمیں معلوم ہے. میں نے کہا کیا؟ تو کہنے کے کہ ایک آدمی کو اگر تھوڑا سا قرآن شریف یاد ہے اور دوسرے کو زیادہ یاد ہے تو جس کو تھوڑا یاد ہے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں تو میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ کہاں لکھا ہے؟ تو کیا کہ سمجھو میں نے ادھر کھولیے تو کھولا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کسی آدمی کے پاس اگر قرآن یاد ہو اور وہ یوں سمجھے کہ کسی آدمی کے پاس میرے سے زیادہ ہے تو اس نے قرآن کی توہین کی. یہ تھا وہ الفاظ. میں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں بھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حافظ قرآن، ایک قاری قرآن، ایک عالم قرآن کو کسی دنیا دار جس کے پاس دنیا کی کوئی نعمت ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی بلڈنگ والا ہے، کوئی جو اولاد والا ہے، کوئی فیملی وہ جو بھی ہے، اس کے مقابلے میں یہ کہے میرے پاس تو کچھ نہیں، نعمتوں میں تو یہی انسان ہے. سمجھ میں؟ یہ ہے قرآن کی توہین. میں نے کہا اس کے معنی یہ ہیں. یہ مسئلہ فقہ کے اندر بھی ہے، دور مختار وغیرہ کتاب الحد والاباء کے اندر مسئلہ آیا. تو کہنے لگے کہ بالکل میں نہیں سمجھ سکا تھا. تو اس لیے اصل میں ضروری یہ ہے کہ وہ سینٹنس کیا ہے اس کو پہلے لایا جائے اور ان کی دلیل بھی دیکھی جائے گی کیا دلیل دے رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ ان کا مسئلہ محض اتنا ہی نہ ہوگا، کچھ اور اس میں تفصیل ضرور ہوگا. ہاں یہ حدیث ہے دیکھیے. عن البراء ابن عازب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینوا القرآن باصواتکم. ایک حدیث یہ ہے. براء ابن عازب صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو. تو معلوم ہوا کہ یہ جو فطری ذوق ہے انسان کے خوش آوازی کا، اچھی آواز نکالنے کا یا اچھی آواز کے سننے کا، اس کا محل کیا ہے؟ اس کا بہترین محل وہ ہے قرآن. قرآن سے بڑھ کر وہ کون سی چیز ہوگی کہ انسان اس میں اپنے شوق کو اور اپنے ذوق کو خوبی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کا جو ہے وہ استعمال کرے. زین القرآن باصواتکم. لیکن یہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایسا نہیں کہ صاحب آپ نے کہا کہ اچھا مزین کرنے کے معنی ہے تو میں تو پھر چائنا کی میوزک کے مطابق پڑھوں گا تو گڑبڑ ہو جائے گی. اس لیے دوسری جگہ ہے کہ اقرؤوا القرآن بلحون العرب. قرآن کو عربی لہجوں سے پڑھو. قرآن عربی میں تو عربی لہجوں سے پڑھیں گے، چائنا یا انڈیا کے لہجوں سے تھوڑی پڑھے جائے گا قرآن. ایک اور جگہ یہ ہے کہ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، کہ دیکھیں اقرؤوا القرآن بلحون العرب اور واصواتها وإياكم ولحون اہل العشق. یہ حدیث دیکھیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ولحون اہل الکتابین. فرمایا کہ قرآن کو عربی لہجوں سے پڑھو اور عرب کے جو آوازیں ہیں اس کے ساتھ پڑھو، لیکن تم بچو اہل عشق. یہ جو عشق اور محبت کی باتیں کرتے ہیں جو لوگ اور غزلیات پڑھتے ہیں یا ان کے لہجوں سے قرآن کو بچاؤ، یہ مطلب ہے. اور اسی طرح سے اہل کتابین یہود اور نصارہ کے اپنے جو لہجے ہیں ان سے بچاؤ قرآن کو. یہ وضاحت ہو گئی. تو لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ حدیث جو ہے اس کے معنی حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر انسان کو اللہ نے ذوق دیا ہے غنا کا،
خوش آوازی کا، اس ذوق کو قرآن میں نہ استعمال کرے، کسی اور جگہ استعمال کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیس منا کے معنی یہ ہے۔ تو قرآن اب بتائیں، اسلام ڈرائی رہا؟ آپ کہیں گے اسلام کی تراوٹ تو جب ہی آپ کو نظر آئے گی جب وہ یہ کہا کہ ٹی وی بھی دیکھو، مووی بھی دیکھو، گانے خوب سنو، دن رات یہی کام کرتے رہو، تب کہا جائے گا کہ اسلام جو ہے بہت اچھا۔ بعض لوگ اسلام کے تعلق سے اب کچھ اسی طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں کہ جہاں کسی نے صحیح مسئلہ اسلام کو بتایا، کہنے لگے انہوں نے اسلام کو بہت سخت بنا رکھا ہے، یہ بڑے خشک لوگ ہیں، اسلام تو بہت ہی نرم ہے، اسلام تو بہت ہی جو ہے یوں سمجھیے کہ بہت میٹھا ہے اور بہت ہی ذائقہ دار ہے۔ تو اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی اسلام کو کے تعلق سے ہر ایک کو جو ہے وہ اس کی تشریح کرنا، ہر ایک کو تفسیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے، واللہ عالم۔ بہرحال تو عبادتیں مشرکین کی فرمایا کہ ان کی عبادتیں ایسی ہیں کہ تالیاں بجاتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں، تو ان کو کہا جائے گا کہ مزہ چکھو عذاب کا بوجہ اس کے کہ تم کفر کرتے تھے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے یہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں۔ تو معلوم ہوا کہ جس کو کہا کرتے ہیں نا کہ دامیں درمیں قدمیں سخنیں مدد کرنا، تو کار خیر میں مدد تو بہت اچھی ہے۔ دامیں کا مطلب ہے جانتے ہیں، دامیں درمیں قدمیں سخنیں، اپنی بات سے، اپنے پیسے سے، اپنے عمل سے، اپنے کو یوں کہیے کہ اپنے خیالات سے، ہر طرح سے مدد کرنا، یہ ہے۔ مشرکین ان ساری باتوں کو استعمال کرتے تھے رائے حق سے ہٹانے میں، یہ ہے قرآن کا منشا۔ تو لیصدوا عن سبیل اللہ، رائے حق سے ہٹا رہے تھے، لوگوں کو نمازیں پڑھنے سے روکتے تھے، لیکن اتنا ہی نہیں بلکہ مال بھی خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے، جیسے نضر بن حارث جو مشرکین میں بڑے مالدار لوگوں میں تھا۔ ایک روز قریش سے کہنے لگا، اے قریش کے لوگوں، تم محمد کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کہتے ہو جادوگر، کبھی کہتے ہو کہ صاحب وہ کاہن، کبھی کہتے ہو دیوانہ، تمہاری یہ بات کون مان لے گا؟ کوئی نہیں مانے گا، نہ شاعر کوئی ماننے تیار ان کو، نہ کوئی ان کو دیوانہ ماننے کو تیار، نہ کوئی مجنوں ماننے کو تیار، نہ کاہن ماننے کو تیار، لوگ تمہارے منہ میں ہاتھ دیں گے، تمہیں جھوٹا کہیں گے۔ تو نضر بن حارث سے لوگوں نے کہا پھر ہم کیا کریں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ہم پریشان ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نضر بن حارث نے کہا کہ میں اس کا راستہ میں نکالوں گا۔ چنانچہ وہ گیا سیریا اور ایران عراق وغیرہ، اور وہاں سے رستم اور اسفندیار کی جو قصے اور اسٹوری کی بکس تھیں، ناول اور افسانے، وہ خرید کے لایا، کچھ گانے کی بھی کتابیں خرید کے لایا، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ گانے والی لڑکیاں بھی خرید کے لایا وہاں سے۔ اور اس کے بعد اس نے مکے کے چوراہوں پر جہاں دیکھا کہ لوگوں میں کچھ تھوڑی سی ہلچل ہو رہی، انہوں نے کہا کہ محمد نے آج رات جو قرآن شریف پڑھا تھا وہ تو بڑا ہی مزہ آیا۔ انہوں نے کہا ہاں قرآن شریف کا چرچا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوراً لڑکی کو بلایا، گانا گا یہاں۔ تو اس نے چوراہوں پر گانے گاتی لڑکیاں اور لوگ اکٹھے ہو جاتے، اور اسی طرح سے کچھ وہ کتابیں لے کر آیا تھا وہ پڑھ کر سناتا، لوگ وہاں اکٹھے ہو جاتے، کہنے کہ واقعی بڑا مزہ آیا، جیسا آج کل ہوتا ہے نا۔ اسی کو میں کہا کرتا ہوں کہ لوگ کہیے کہ فلانے قاری صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں مصر سے، سعودی عرب سے، وہاں سے لوگوں قرات کے واسطے سننے کے واسطے، کتنا آئیں گے؟ اور اگر آپ کہہ دیں کہ صاحب وہ پاکستان کے ہندوستان کے فلانے گانے والے آ رہے ہیں اور اوپر سے $50 ٹکٹ بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹکٹ میرا پہلے ریزرو کر لیجئے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے، یہ صورت نضر ابن حارث نے اس انسان کی اس کمزوری سے، وہ کہتے ہیں وہ تو کافروں کا معاملہ تھا، یہاں تو آج مسلمانوں کا معاملہ ہے۔ یہ میں کوئی مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہی نارتھ ویسٹ صبر میں گانے کی پارٹی ہوئی تھی اب سے 3-4 سال پہلے۔ ایک پاکستانی ہو یا ہندوستانی وہ ایک ہی ہے، ایک صاحب آئے مجھے رپورٹ دی کہ وہاں لڑائی ہو گئی۔ بھائی لڑائی کیوں ہو گئی؟ کہنے لگے صاحب وہ جو ہال کی جتنی کیپیسٹی تھی اس کے مطابق جو ٹکٹ پہلے ہی سیل ہو چکے تھے، اس بات سے وہ یہ ہو گیا کہ بند کر دیا گیا، اب اور مزید نہ ٹکٹ دیے جائیں گے نہ کسی کو آنے دیا جائے گا۔ تو وہ ایک نوجوان کا ایک جوڑا جو ہے وہ اس بات پہ لڑ رہا ہے، ہم کو ٹکٹ دیجیے، ہم کو آنے دیجیے۔ انہوں نے کہا بھائی نہیں بند ہو چکا۔ کیسے بند ہو چکا؟ اس پر لڑائی ہو رہی ہے۔ سمجھ میں؟ وہاں تو اس پہ لڑائی ہے کہ حال میں جگہ نہیں مگر پھر بھی ہم کو گھسنے دو، اور یہاں جو دین کا پروگرام چلتے ہیں، چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ ڈسپلین والوں نے
یہ رکھا کہ بھائی ایک سیریز چلائیں گے تقریروں کی، اور اس میں یہ ہے کہ بہت لوگ آئیں گے۔ میں نے کہا دھوکے میں مت پڑو بھائی، بہت لوگ نہیں آئیں گے۔ نہیں 500 1000 آدمی آئیں گے۔ انہوں نے بڑا حال لے لیا، 50 آدمی آئے۔ دوسرے ٹائم سے انہوں نے چھوٹے حال میں کرنا شروع کیا۔ میں نے کہا پہلے نہیں کہا تھا میں نے؟ اگر گانے کی پارٹی کرتے تو تمہیں 4 حال ایسے لینے پڑ جاتے، وہ بھی ناکافی ہوتے۔ آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے۔ تو اس وقت نضر ابن حارث تو کفار کے لیے یہ کر رہا تھا، کیا تعجب ہے اس پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے روکنے اور آپ کی جو تلاوت قرآن تھی اس سے روکنے کے لیے اس نے وہ چال چلی تھی۔ آج ہم لوگوں کا حال یہ، تو مال کو بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے۔ فرمایا کہ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ۔ یہاں چونکہ موقع غزوہ بدر کا ہے، غزوہ بدر میں 1000 کا لشکر تیار ہوا تھا، اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ ایمرجنسی تیاری ہوئی تھی، اس لیے کہ وہ پہلے سے کوئی پلان تھوڑی ہی تھا، وہ تو فوری طور پر جانا تھا۔ تو اب فوری طور پر اس کے لیے کہاں سے آیا خرچ؟ کوئی وہاں کوئی وہ گورنمنٹ ایسی قائم تھوڑی تھی کہ اس کے خزانے سے نکال کر کے ملٹری کو دے دیا جائے۔ تو 3 مشرکین وہ تھے، 3 یا 4، جس میں ابو جہل اور ولید ابن عقبہ وغیرہ اس طرح کے لوگ، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو جنگ کرنی ہے اور قافلے کو بچانے کے لیے ہر صورت میں ایک لشکر کی تیاری کرنی ہے، ہم 3 آدمی 4 آدمی پورا خرچ اٹھانے تیار ہیں۔ 1000 کی ملٹری کا خرچ 3 آدمیوں نے اپنے ذمہ لیا، 4 نے۔ تو مال کا خرچ تھا کہ نہیں تھا؟ کس لیے؟ کفر کے بچاؤ کے لیے، اسلام کو تباہ کرنے کے واسطے۔ یہی تو ہے قرآن شریف یہاں فرما رہے ہیں فَسَيُنْفِقُونَهَا، یعنی قریب خرچ کرتے رہیں گے، یہ مال اور خرچ کرنا ہے ان کو۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر ان کو حسرت ہی ہوگی، کہیں گے حسرت، ہائے ہائے ہمارا مال تو یوں ہی گیا، ہمارا مال تو یوں ہی گیا، اس لیے کوئی نتیجہ نہیں برآمد ہوگا اس کا۔ اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ تمہارے مال کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا کافروں، اس لیے کہ وہ مال کا نتیجہ نکلنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچے، کفر کو فروغ ہو، لیکن کفر کو فروغ نہیں ہوگا، اسلام کو فروغ ہوگا۔ اسلام کو فروغ ہوگا تو تمہارے لیے مال کا خرچ کرنا حسرت بن جائے گا۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، اور پھر آخر کار یہ ہوگا کہ یہی مغلوب ہوں گے کفار۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتلا دیا۔ چنانچہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، غزوہ بدر پہلی ہی لڑائی نہیں، اس کے بعد کوئی جنگ ایسی نہیں ہوئی ہے کہ جس میں مسلمانوں کو جیت نہ ہوئی ہو، یہاں تک کہ فتح مکہ کے بعد تو جزیرۃ العرب میں جھنڈا اسلام کا لہرا گیا تھا۔ ثم یغلبون، پھر آخر کار مغلبہ انہی پر ہوگا، کفار پر۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، یہ تو دنیا کی سزا ہے، یہ دنیا کی مار ہے تمہارے اوپر کہ مال بیکار جائے گا اور مغلوب ہوگے، لیکن یہی تھوڑی بس ہوگا۔ فرمایا کہ قیامت میں تو یہ ہوگا کہ ان کافروں کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ تو دنیا میں الگ بربادی اور آخرت میں الگ ان پر عذاب جو ہے جہنم کا۔ ہو گیا جی، بس بہت اچھا سر جی جناب۔ فرائض جو ہے اس کی جماعت نے ان کے واجب نہیں ہے، تو یہ اس کی کہاں سے ہوگی؟ بالکل، ہاں بالکل، ان کو اتنا جیسے فرض نماز کی اپنی الگ پڑھنے میں ان کو پورا ثواب ملے گا، اس میں کمی نہ ہوگی۔ عورتوں کو، وہ عورتیں کہ جو پردے میں ہیں اور پردے کی وجہ سے وہ اپنی نمازیں گھروں کے اندر پڑھتی ہیں، ان کو پورا ثواب اتنا ہی ملے گا ان کی نماز کا جتنا کہ مرد کو ثواب ملتا ہے، چاہے وہ جماعت سے پڑھ رہا ہو اور جماعت سے پڑھ رہا ہے، چاہے وہ جامع مسجد میں جا کر پڑھ رہا ہے، چاہے کسی اور مسجد میں پڑھ رہا ہے۔ تو چونکہ مطالبہ جماعت کا مرد سے ہے، اس لیے اگر اس مطالبے کو پورا نہیں کرے گا اس کے ثواب میں کمی آئے گی، اور اس سے جب مطالبہ نہیں تو اس کے ثواب میں کہیں کو کمی آئے گی۔ سمجھا جی بات؟ نمبر 36 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم
جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. गुज़िश्ता आयतों में मुशरिकीन मक्का का जिक्र था। एक तो ये कि अजाब की जो फरमाइश कर रहे हैं तो अजाब न आने की वजह यह नहीं है कि यह अजाब के मुस्तहिक नहीं है, बल्कि अजाब न आने की और दूसरी वजह हैं, जिनमें एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजूद मसऊद है। वैसे ही अपनी जगह पर अजाब के मुस्तहिक हैं। क्यों? इसलिए खुद इनके आमाल गलत, बदनी आमाल हों या माली आमाल हों, खुद आमाल गलत और दूसरों को भी नेकियों से रोकते हैं। ये अलग तीन बुराइयां इनके अंदर हैं
کہ اپنی جو عمل ہیں وہ بھی غلط ہے. مثلا نماز پڑھتے ہیں تو نمازیں ان کو نماز کہا ہی نہیں جا سکتا جس کو یہ نماز سمجھتے ہیں. تو بیت اللہ میں جو حرکتیں کرنے کے لیے جاتے ہیں بیت اللہ کے مناسب شان نہیں ہے, اور جن کے پاس وہ عمل ہے کہ جو بیت اللہ کے مناسب ان کو آنے نہیں دیتے, تو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, اور خود نمازیں پڑھتے ہیں تو سیٹیاں بجاتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں. اور اسی طرح سے جہاں تک مالی عبادت یا مالی اعمال کا تعلق ہے وہ بھی غلط ہے. اسی کو یہاں فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو تاکہ روکیں اس اللہ کے راستے سے. اللہ کے راستے سے روکنے میں مال خرچ کر رہے ہیں, تو یہ مال کا خرچ کرنا جو ایک عمل ہے یہ بھی برا ان کا ہے, اس لیے مستحق ہیں عذاب کے. فرمایا فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ, یعنی قریب خرچ کریں گے اور بھی اس مال کو. چنانچہ غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد ہوا, غزوہ خندق ہوا, غزوہ حنین ہوا, اور جو بھی غزوات ہوئے اس میں مال تو خرچ ہوا ہی, اور ہر غزوے میں پہلے سے زیادہ تیاری کر کے آیا کرتے تھے مشرکین مکہ. فرمایا کہ ضرور مال خرچ کریں گے, لیکن ہر دفعہ کیا ہوگا, ان کو حسرت ہی ہوگی, ہائے ہائے ہماری جانیں بھی جا رہی, مال بھی جا رہا, ہاتھ کچھ بھی نہیں آ رہا, یہی حسرت. ثم تکون علیہم حسرتا ثم یغلبون, حسرت ہوگی مال کے خرچ کرنے پر, اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا, غلبہ. تو انہی پر غلبہ ہوگا یا مغلوب ہوں گے. یہ تو دنیا کی سزا ہے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون, اور آخرت میں جہنم میں ان کو دھکیلا جائے گا, وہاں ان کو جمع کیا جائے گا. تو یہ ہے ان کے عذاب کے مستحق ہونے کی بات. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, یہ کس لیے ہونا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ جو یہ جس کا فیصلہ پہلے سے فرما رہے ہیں کہ ان کو غلبہ ملے گا, یہ مغلوب ہوں گے, مسلمان غالب آئیں گے, یہ فرما رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرق کر دے گندی چیز میں اور اچھی چیز میں. اب تک تو رلا ملا ہے, ایک مشرک اور ایک مسلمان, دونوں کی صلاحیتیں تو مختلف ہیں, لیکن ان صلاحیتوں کے مختلف ہونے کا دنیا میں پتہ نہیں چل رہا ہے. صلاحیتیں مختلف ہیں, تبھی تو اسلام اس کے سامنے آیا, اس نے قبول کر لیا, اس کے سامنے آیا, اس نے قبول نہیں کیا. پیغمبر کو دیکھنے والے تو ابو جہل بھی ہیں, اور ابو بکر بھی ہیں, عمر فاروق بھی ہیں, لیکن یہ صلاحیتوں ہی کا تو فرق ہے کہ ابو جہل بہت قریب سے پیغمبر کو دیکھنے کے باوجود پیغمبر کی بات نہیں مانتا, ہدایت نہیں قبول کرتا, اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے دیکھا تو فوراً پہچان لیا کہ یہ کیا چیز ہے. تو یہ صلاحیتوں کا فرق ہے, لیکن یہ صلاحیتوں کا فرق کھل نہیں رہا ہے. موقع آنا ضروری ہے کہ جہاں یہ آ کر کے صلاحیتوں کا فرق کھلے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھے لوگوں کا اچھا ہونا جنگ میں کھل رہا ہے. کیسے کھل رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ جان کی بازی لگانا کوئی کھیل تھوڑی ہے. یہاں آ کر بات کھلے گی کہ حق کو انہوں نے حق سمجھ کر قبول کیا. جب حق سمجھ کر قبول کیا, مال کی قربانی ہو اس سے دریغ نہیں, جان کی قربانی ہو اس سے دریغ نہیں. اس میں تو ان کا کمال معلوم ہوا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی انہیں کو مل رہی, ان کو نہیں مل رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک بھی حق پر ان کا ہونا کھلا. یہ ہے وہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, تاکہ فرق کر دے, ممتاز کر دے اللہ تعالیٰ گندے کو اچھے سے. خبیث گندی چیز کو کہتے ہیں, طیب پاکیزہ چیز کو کہتے ہیں. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ, اور پھر اللہ تعالیٰ گندی چیز کو گندے کے اوپر اپنا ایک کے اوپر ایک, جس کو کہتے ہیں نا اوپر تلے کر دینا. دیکھیے جو اچھی چیزیں ہوں گی آپ ان کو تو لائن لگائیں گے, سلیقے سے ان کو رکھیں گے جو بھی طریقہ ہے, اور جو کچرا ہوگا اس کو کیا کریں گے, اس کو تھوڑی آپ لائن سے لگا کر رکھیں گے, اس کو تو اٹھا کے یوں ڈال دیں گے ایک کے اوپر ایک. یہی ہے فرمایا کہ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ, جو گندے ہیں ان کو بانس پر لے جا کر کے ڈال دیں, فَيَرْكُمَهُ, اور ان کے ڈھیر بنا دیں, وَيَجْعَلَهُ جَهَنَّمَ, ڈھیر بنا کر ان کو جہنم میں دھکیل دیں. تو ایک تو ہے کسی چیز کو سلیقے کے ساتھ ترتیب کے ساتھ لے جانا, یہ تو اہل جنت کے ساتھ ہوگا. اہل جنت بڑے شان اور شکوہ کے ساتھ, آپ دیکھتے ہیں کہیں کانوکیشن ہوتا ہو تو اس کے آداب میں سے یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے گھس جاؤ ایک دم, بلکہ یہ کہ لائن لگتی ہے, ان کا جلوس نکلتا ہے, خاص قسم کے وہ گون پہن کر کے چلتے ہیں, ان میں بھی ترتیب ہے کہ کون آگے ہوگا, کون اس کے پیچھے ہوگا, کون اس کے پیچھے ہوتا نہیں ہوتا.
لیکن لوگوں کی بھیڑ جو ہوتی ہے وہ کیسے؟ اس کے لیے کوئی ترتیب نہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، پبلک جس طرح چاہے آئے جس طرح چاہے جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جنت والوں کے لیے ایک نظام بنائیں گے کہ اس ترتیب سے ان کو جانا ہے جنت میں، اور جہنم والوں کے لیے تو ڈھیر لگا کر ان کو پھینک دیں گے جہنم کے اندر، یہ صورت ہوگی۔ فَيَجْعَلُهُ فِي جہنم، ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان والے ہیں۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، یہ کان کھول کے سن لیں، ان کے ساتھ معاملہ تو یہی ہونا ہے، مگر اگر یہ توبہ کر لیں اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیں جو اب تک کرتے آئے ہیں، تو فرمایا یغفر لہم، جو اب تک ہو چکا اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ یغفر لہم ما قد سلف، دیکھیے ایک طرف تو ان کو مستحق سزا قرار دیا جا رہا ہے کہ تمہارے جوتے لگیں گے، تمہارے ڈنڈے لگیں گے، یوں کیا جائے گا وہ کیا جائے گا، اور ساتھ میں اس پورے غصے کے عروج کے ساتھ میں بھی کہا جا رہا اگر آئندہ نہ کرو تو معاف بھی کر دیں گے۔ یہ بات جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے شان کے مناسب ہے، بندوں کے بس کی یہ بات نہیں کہ غصہ بھی آ رہا ہے اور غصے میں شفقت اور محبت اور عنایت جو ہے وہ بھی اپنی جگہ کام کر رہی ہو۔ یہ دو چیزیں متضاد بیک وقت کام نہیں کر سکتی انسان کے اندر، یہ اللہ کی شان ہے۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے کافروں سے اگر یہ رک جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو جو گزر چکا ہے وہ سب معاف کر دیا جائے گا۔ ان ینتہو سے ایک مسئلہ نکلا، اور وہ یہ کہ برائیوں سے رکنا بھی برائی اچھائی ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ نیکی کرنا تو ہے ہی نیکی، لیکن برائی سے بچنا اور برائی جو ہو سکتی تھی وہ نہ کرنا، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی بتلا دوں کہ شبہ نہ ہو، آپ کا ذہن تو نہ گیا ہوگا، لیکن میں ایک بات بتلا دوں، کبھی وہ مسئلہ آپ کے سامنے آئے تو اس میں آپ کو کسی طرح کا شک نہ ہو۔ مثلا مال حرام مثال کے طور پر سود کا پیسہ ہے، فقہاء اور علماء کہتے ہیں خود مت استعمال کرو، اور بحالات موجودہ بینک میں بھی نہ چھوڑو، اس لیے کہ اس کا استعمال اور ہمارے مطلب یہ ہے کہ مفادات کے خلاف ہوگا۔ جیسے ہندوستان کے اندر ہے مثلا کہ اگر وہاں کے بینک میں چھوڑ دیا جائے تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے مفید تھوڑی ہوگا، وہ تو کہاں جا کر استعمال کریں گے۔ اسی طرح یہاں واللہ عالم یہاں کیا کرتے ہیں، بہرحال بینک میں نہ چھوڑیے، پھر کیا کریں؟ علماء کہتے ہیں، فقہاء کہتے ہیں کہ اس کو لے لو اور لے کر کے بلا نیت ثواب غریبوں کو دے دو۔ اس سے بات تو میں اور کہنے جا رہا تھا، یہاں ایک اور بات بتا دوں، اور وہ یہ کہ اس سے لوگوں نے کیا سمجھا، کہنے کا اچھا تو پھر غریبوں کو فائدہ ہوگا، لاؤ تو پھر وہیں رکھیں بینکوں میں، کیا نام ہے، فکس اکاؤنٹ کیا کہلاتا ہے وہ، سیونگ اکاؤنٹ میں، کہ جس میں خوب سود ملے تو اچھا ہے، غریبوں کا فائدہ ہوگا۔ چنانچہ بعض افراد بھی یہی کر رہے ہیں، بعض اسلامی ادارے بھی یہی کر رہے ہیں۔ غلط ہے، اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے، خوب سن لیجیے اچھی طرح سے، ہرگز اس کے معنی نہیں ہے۔ یہ تو ایک گناہ والا عمل ہے، گناہ والے عمل کو اختیار سے کرنا یہ کیسے نیکی ہو سکتی ہے؟ علماء کے کہنے کے ہرگز یہ معنی نہیں تھے کہ صاحب ٹھیک ہے تو پھر لے جا کر رکھو اس اکاؤنٹ میں جس میں سود ملتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر مجبور ہو جائیں، کوئی راستہ ہے ہی نہیں، ہمارا پیسہ ایسی جگہ ہے کہ جس پر سود بن رہا ہے، ہمارے لیے کوئی راستہ ہے ہی نہیں اس سے، یا تو ہم سود چھوڑیں یا لے لیں، دوسری کوئی بات نہیں، ہم پیسہ اس کے سوا کہیں اور رکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ اگر ایسی پوزیشن ہو تب ہے وہ مسئلہ، یہ نہیں ہے کہ آپ سارا پیسہ لے جا کر کے، اچھی بات ہے چونکہ سود ملے گا اور علماء نے کہہ دیا غریبوں کو دے دو تو لہذا ادارے یا افراد جو ہیں یہ کام کرنے لگ جائیں۔ لوگ بحث کرتے ہیں پھر ہم سے آ کر کے، تو اب سوائے اس سے کہ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں، جب تمہیں علی بیتے معلوم نہیں فقہ کی کیوں بحث کرتے ہو؟ اور جب میں اس کے بعد یہ کہتا ہوں کہ ہم ڈاکٹر سے بحث نہیں کرتے، ہم انجینئر سے بحث نہیں کرتے، ہم سائنٹسٹ سے بحث نہیں کرتے، لوگ چڑھتے ہیں۔ یہ فقہ ایک مستقل ایک فن ہے جس کو شروع سے لے کر پڑھا گیا ہے، اس کے اصول اور قواعد پڑھے گئے ہیں، اس کو آخر 8-10 سال ایک شخص نے انجینئرنگ پڑھی، انجینئرنگ میں اگر اس کا کوئی کمال حاصل ہوا، 8-10 سال تک ایک نے میڈیسن پڑھی، اگر اس کے بعد ہی اس کو ڈاکٹر کہیں گے تو 8-10 سال جس نے فقہ پڑھی ہے، آخر اس کی اس حیثیت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے لوگ؟ میں نے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ بات جو ہے جہاں تک اس کا تعلق ہے، خوب سمجھ لیں، سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، میرا کام پیغام پہنچا دینے کا ہے
گناہ ہے یہ بات کہ اگر اختیار سے ہم اس پیسے کو بینک میں اس اکاؤنٹ میں کہ جس اکاؤنٹ کے اندر سود اور انٹرسٹ نہیں ملتا اس میں بھی رکھ سکتے تھے، اور اس میں بھی رکھ سکتے تھے جس میں سود مل رہا ہے، جائز نہیں ہے۔ خوب سن لیجئے، میرا کام صرف بتا دینا ہے، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے میرا اور آپ کا معاملہ پیش ہوگا، تو جس کو جو کرنا ہے وہ اللہ کے سامنے اس کو جواب دینا پڑے گا۔ میرا کام صرف یہ ہے کہ میں بتا دوں، ظاہر زبردستی نہیں کر سکتا۔ گناہ ہے دلائل کی روشنی میں اس اکاؤنٹ میں رکھنا جس پہ سود ملتا ہے۔ اچھا صاحب، تو اب وہ جو میں جس پر بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہ جو سود ملا، فقہا کہتے ہیں بلا نیت ثواب دے دو غریب کو۔ تو وہاں اسی بات کو میں کہنے جا رہا تھا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی بلا نیت ثواب؟ تو بلا نیت ثواب کے معنی یہ ہے کہ جو غریب کو دیں گے، یہ عمل جو ہے کہ آپ نے خود استعمال نہیں کیا اس حرام مال کو اور غریب کو دے دیا، یہ عمل تو بے شک ایسا کہ جس پر ثواب ملے گا، مگر جہاں تک وہ پیسہ جو ہے وہ پیسہ ایسی چیز نہیں کہ جس پر ثواب ملے۔ کچھ باریکی سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کو میں کہتا ہوں یہی فقہ ہے، یہی وہ فقہ ہے کہ جس کو جو ہر ایک نہیں سمجھ سکے گا۔ ایک ہے یہ پیسہ، اس پیسے کے خیرات پر ثواب نہیں ہے، یعنی وہ ثواب جو خیرات اور صدقے کا ہوتا ہے وہ نہیں ملے گا، کیونکہ حرام مال جو ہے یہ ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کو خیرات میں دی جائے۔ کیوں؟ ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ سبحانہ و تعالی طیب ہیں، وہ طیب ہی کو قبول کرتے ہیں، خبیث اور گندی چیز کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ کے نام پر آپ خراب چیز دیں، نہیں ہو سکتا۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ تو یہ مال چونکہ مال طیب نہیں ہے اس لیے اس کے صدقے کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں ثواب کہیں کا ملے گا؟ میں جو اس کو استعمال کرتا اور میں نے خود استعمال نہیں کیا، اپنے کو اس برائی سے بچا لیا، اس کا ثواب ملے گا۔ سمجھائی نہیں بات؟ یہ تو اس سے وہاں فقہا وہ بات نہیں کہہ رہے، وہ دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ بلا نیت ثواب دے دینے کا مطلب یہ ہے صدقے کا ثواب کی توقع نہ کریں، اس لیے کہ صدقے کی جب آپ نیت کریں گے تو یہ تو اللہ کی شان میں گستاخی ہے کہ اللہ کے نام پر آپ غلط چیز دینے جا رہے ہیں۔ ہاں اس کا خود جو استعمال کر سکتے تھے وہ نہیں کیا، اس کا ثواب ملے گا۔ ان ینتہو کے معنی یہ ہے کہ برائی سے رکنا بھی اچھائی ہے، یہ ہے بات۔ اس میں ایک بات یہ ہے جی بولیے، کہ اگر کسی کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، مثلا 50-60 ہزار ہے، اس کو سیونگ کی بجائے کرنٹ پہ رکھ رہا ہے، وہ تو کچھ نہیں کر رہا ہے، لیکن جو بینک والے ہیں وہ اس میں ہم ذمہ دار نہیں۔ ایسا ہے، دیکھیے ایک مثال کے طور پر ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم اور آپ دو مل کر کے یہ کام کریں، چلو بھائی ہم شراب خانہ کھولیں، تو دونوں گنہگار ہوئے کہ نہ ہوئے؟ ایک صورت یہ کہ آپ نے تو میرے پاس یوں پیسہ رکھوایا امانت کہ بھائی میرے یہ $10,000 $1,000 $50,000 ہیں، یہ مہربانی کر کے رکھ لو، جب مجھے ضرورت ہوگی میں لے لوں گا امانت۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے یہ کیا کہ میں جا کر اس پیسے سے شراب خانہ کھولنے لگا۔ آپ کا تو گناہ نہ ہوا، گناہ تو مجھے ہی ہوگا نا۔ بے شک میں آپ کے پیسے کو استعمال کر رہا ہوں لیکن آپ اس میں شریک نہیں کسی بھی طرح، اس لیے کہ آپ نے کوئی معاملہ میرے ساتھ اس طرح کا نہیں کیا کہ میں آپ سے کہوں ہاں بھائی کیوں نہ امانت کے بجائے میں اس پیسے کو آپ کے وہاں لے جا کر اگر شراب خانے میں لگا دوں، کیا رہا ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک، اب آپ شریک ہو گئے۔ لیکن جب میں آپ سے کوئی معاملہ نہیں، آپ نے تو کہا کہ یہ امانت ہے، میرے $50,000 رکھ لو، یہ امانت ہے، جب ضرورت ہوگی میں لے لوں گا۔ اب میں چاہے اس کو رکھے رکھوں اور چاہے لے جا کر شراب خانے میں لگا دوں، ذمہ دار کون ہوا؟ آپ ہوئے، میں ہوا؟ موٹی سی بات ہے، سمجھ آئی نہیں بات؟ کہنے کا یہ ہے کہ وہ سیونگ میں رکھ کے سود نہ لینے کے برابر ہے۔ اگر آپ نے سیونگ میں رکھا، اس کو کہا مجھے سود نہیں چاہیے، آپ کھائیے، میں صرف اپنا ہی پیسہ چاہیے۔ نہیں، ایک ہے سیونگ اکاؤنٹ، سیونگ اگر آپ سود نہ لیں، نہیں اسی میں بتا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ تو طے کر لیا ہے کہ میرے اس مال پر 6% 7% جو آتا ہے مختلف بزنسوں سے وہ میرا ہے، میں اس اکاؤنٹ میں کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ 6% 7% آپ کا ہوگا، ہماری بات نہیں۔ اس کے بعد اب آپ چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں کو دے رہے ہیں کہ جہاں چاہے اس کو خرچ کرو، نقصان ان چیزوں میں خرچ کرو جو آپ کے اپنے اقرار سے آپ کا ہو چکا۔ فرق سمجھ آئے نہیں؟ آپ کے اپنے اقرار سے وہ آپ کا ہو چکا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا پیسہ جو ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں، فلاں جگہ خرچ کیجئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ غلط جگہ مثلا خرچ کرتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ کا پیسہ 50,000 ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے 50,000 ہی میرے ہیں،
میں اس میں 6% کے حساب سے کچھ بھی نہیں، میں اپنا حصہ مقرر نہیں کرنا چاہتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ معاملہ کرنے میں شریک ہی نہیں ہو رہے ہیں، قانوناً بھی، شرعاً بھی، اور کسی بھی طرح. رہ گئے عقلاً، یا سوال عقل کا نہیں کہ آپ یہ سوچنے بیٹھ جائیں میں کہوں کہ نہ کہوں، میں لکھوں کہ نہ لکھوں، مگر میرا 50,000 رکھے گا تو نہیں، یہ تو خرچ ہی کرے گا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ سوال ہے معاملے کا. قانون میں اعتبار ہوتا ہے معاملے کا. سمجھا؟ مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے، ابھی آپ کے ذہنوں میں اس لیے نہیں آ رہا ہوگا کہ لوگ یہی پیسے کرتے ہیں، اور یہ وہ باریکیاں ہیں فقہ کی جس کو سمجھنے کی صلاحیت ہونا ضروری ہے. مثلا $50,000 آپ نے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے، ایک دوسرے آدمی نے یا آپ ہی نے مثلا $50,000 کا کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے. اب دو اکاؤنٹ ڈفرنٹ ہے نا. اچھا صاحب، اب اس کے بعد آپ گئے 2 سال کے بعد کہا کہ لاؤ بھائی میرا پیسہ. اب اس نے 50,000 کا تو آپ کو انٹرسٹ دیا اور دوسرے 50,000 کا انٹرسٹ نہیں دیا نا. سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ نہیں آ رہی. آپ نے کہا کہ کیوں نہیں دے رہے صاحب؟ وہ کیا کہے گا آپ کو؟ کہے گا آپ نے اس اکاؤنٹ میں رکھا ہی نہیں تھا. آپ کہیں گے 50,000 2 سال کے لیے بھی رہے، 2 سال کے لیے بھی رہے، تم نے فائدہ اس سے بھی اٹھایا، تم نے فائدہ اس سے بھی اٹھایا، دو آپ کو مل جائے گا. نہ صرف یہ کہ اس کا ظلم ہوگا بلکہ کورٹ میں بھی اگر آپ جائیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، آپ مستحق نہیں ہیں کیونکہ معاملہ آپ کا نہیں ہوا. سمجھ میں آیا نہیں بات؟ معاملہ اصل ہے، قانون، فقہ ایک قانون ہے، شریعت ایک قانون ہے. قانون کے اعتبار سے آپ بتائیں کہ یہ جب ایک معاملہ کرتا ہے ایک انسان اور ایک معاملہ نہیں کرتا، ان دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جب فرق مان رہے ہیں آپ، ٹھیک، یہ تو بات یہاں ہے. مولانا اگر بلا سودی اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے کی بجائے اگر سودی اکاؤنٹ میں رکھیں اور وہ جو سود آتا ہے وہ غریبوں کو دیتے وہ بہتر ہوگا. کیا بات یہاں پہ چل رہی بھائی؟ بات کہاں پہ چل رہی؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کسی کو کوئی مجبوری نہیں ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں نہ رکھے. ہر جگہ یہ آپ کو یہ آزادی ہے کہ آپ مطلب کہ یہ کسی کو کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ سیونگ میں رکھے. ہر جگہ آپ کرنٹ میں رکھ سکتے ہیں. ہاں. صرف اس میں یہ ہے کہ اس میں دشمن کے ہاتھ آپ مضبوط کر رہے ہیں، اس کو اپرچونٹی دے کر جو ہمارے پیسے سے فائدہ اٹھا کے دوسرے اس کو آپ نہیں کر رہے ہیں. وہ ہمارا دشمن ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں یہ آپ معاملہ نہیں کر رہے ہیں. پہلے بیعت یہ میرا اور آپ کا عقلی تو فیصلہ ہوا. سوال یہ کہ معاملے کے اندر تو نہیں ہوا. ہم اللہ کے سامنے جواب دیں گے معاملات کے تعلق سے. ہمارے کسی عمل سے کوئی فائدہ خود سے اٹھا رہا ہے، اس میں ہم شریک نہیں ہیں. اللہ میاں ہم سے نہیں پوچھیں گے اس بات کو. اللہ میاں ہم سے اس معاملے میں پوچھیں گے جس میں ہم نے کہا اوکے. اللہ میاں ہمیں سود کے متعلق تو اس سے نہیں پوچھیں گے جی. اللہ میاں اس سے اگر دوسرا آدمی سود بناتا ہے تو ہم سے سود کے متعلق نہیں یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں. لیکن دوسری اس سے بات یہ ہے کہ وہ دشمن ہمارا جو ہے وہ ٹھیک ہے ہمارے لیے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پیسہ وہاں نہ رکھیں، دوسرا آپ نظام اپنا بنائیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن اس کے یہ معنی ہرگز نہیں سمجھ میں آتے کہ آپ معاملہ نہیں کر رہے تھے اور معاملہ کرنے لگے. آپ اپنے کو پہلے بچائیں، اپنے آپ کو اس معاملے میں شریک نہ کریں تاکہ آپ کی ذات جو ہے وہ اللہ کے سامنے جواب دہی سے بچ جائے. آپ قانون شریعت کی نظر میں آپ اس جرم میں شریک نہ مانے جائیں. ہاں، آپ کے مال سے کوئی فائدہ اٹھا کر غلط کر رہا اگرچہ وہ غلط تھا. میں خود ہی کہہ رہا ہوں کہ بے شک وہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو موقع نہ دیں، لیکن وہ موقع نہ دینے کی وہ صورت جو آپ تجویز کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس سے انٹرسٹ لے لیں، وہ غلط ہے، وہ نہیں. مصطفیٰ بھائی کا سوال سے موٹی زبان میں فکس ڈپازٹ میں سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ نہ رکھیں، یہ ہے نا؟ نہیں چلیے بولیے. پلین زبان میں یہ ہے نا. اوکے. ٹی بانڈز اینڈ ٹی بلز کے بارے میں کبھی اطمینان سے بعد میں ڈسکس کریں. خیر وہ تفصیلات تو اور ہیں معاملات کی، جس میں ظاہر ہے کہ مجھے یوں بھی پوچھنا پڑے گا وہ کیا چیز ہیں کیا نہیں. میں یہاں ایک گفتگو جس پر کر رہا تھا، اصل تو بات یہاں سے آئی تھی، بیچ میں دوسرا مسئلہ آ گیا. اصل تو یہ تھا کہ بلا نیت ثواب کی جو بات ہے اس کے وہاں کیا معنی ہے، اور اس آیت کے اس ٹکڑے سے یہ نکل رہا ہے کہ برائی سے بچنا بھی ایک نیکی ہے. تو اور آگے فرماتے ہیں وَإِن يَعُودُوا، اور اگر انہوں نے دوبارہ کیا، عود کے معنی لوٹنا، اگر انہوں نے پھر لوٹ کر یا پلٹ کر یہی کام کیا جو اب تک کرتے آئے ہیں اسلام کے مقابلے میں،
پیغمبر کے مقابلے میں صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے مقابلے میں، فرمایا فقد مضت سنت الاولین، فرمایا کہ پہلوں کا طریقہ جو ہے وہ گزر چکا ہے. اور وہ کیا ہے؟ یعنی پہلوں کا انجام، پہلوں پر کیا گزری اس کو دیکھ لیں. یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون اس تعلق سے کیا ہے. یعنی پچھلے لوگ برائیاں کر کر کے اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکے، گرفتار ہوئے، تباہ ہوئے، برباد ہوئے. ان ساری باتوں کو اپنی نظر میں رکھ لیں. اس کا مطلب یہ کہ تمہارے ساتھ بھی وہ حشر ہوگا، تمہارا بھی وہی حشر ہوگا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اور اے مسلمانوں، کافروں کو خطاب کرنے کے بعد اب مسلمانوں کی طرف روح سخن ہے. فرمایا کہ قتال کرو تم ان سے، یعنی انہی مشرکین سے، انہی شیاطین سے، انہی بے دین لوگوں سے. کب تک؟ یہ محض قتال اس لیے نہیں کہ یہ مردود اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو زمین پر چھوڑا جائے، بلکہ لہٰذا ایک ایک آدمی کو، ایک ایک بچے کو مار دیا جائے. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. اس وقت تک ان کے ساتھ قتال کرنا ہے جب تک کہ ایک غرض نہ پوری ہو جائے. اور وہ غرض کیا ہے؟ وہ غرض ہے دین اور دین کے ماحول کے لیے فریڈم. یہ ایک بات. دین کے کاموں کے واسطے آزادی. یہ راستے میں جو رکاوٹ بن رہے ہیں اس رکاوٹ کو ختم کر دیا جائے. جب تک کہ یہ رکاوٹ باقی ہے خوب قتال کرو. جب یہ رکاوٹ باقی نہ رہے قتال ختم کر دو. باقی نہ رہنے کے کیا معنی؟ یہ تو وہ بانس ہی نہیں رہا جس سے بانسری بجے. یہی ہو کہیے کہ بھئی وہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس پوزیشن کو ختم کر دیا اور وہ کہہ دیا انہوں نے کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ کو آزادی ہے، آپ اپنے دین کے لیے کام کرتے ہیں، ہم آپ کے مقابلے پر نہیں آئیں گے. یہ صورت. اسی واسطے ہدایت شریعت یہ ہے کہ مجاہدین جو جہاد اور قتال کے لیے کسی ملک میں جائیں، جو عبادت خانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے طریقے پر عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو اگر وہ عبادت غلط ہے تو اعلیٰ درجے کے مشرک اور کافر تو یہی ہوئے نہیں ہوئے. سمجھائے نہیں بات؟ اگر آپ تصور کریں، مثلا ہندو کے تصور کی جائے، صاحب ایک ہندو جو ہے وہ مشرک ہے، تو جو جتنا شرک کر رہا ہوگا اتنا ہی بڑا مشرک ہوگا. ایک عام ہندو جو مندر میں نہ جائے وہ تو ہے ہی گمراہ، لیکن جو مندر میں بیٹھ کر خوب وہاں گھنٹیاں پیٹ رہا ہے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ نہیں کہیں گے یہ اچھا ہے، یوں کہیں گے تو اور بدترین مشرک ہے. کہیں گے نہیں کہیں گے؟ مگر شریعت کا مزاج دوسرا ہے. شریعت نے روکا ہے قتال کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کو کہ جو لوگ اپنے عبادت خانوں میں اپنے طریقے کے مطابق عبادت کر رہے ہیں ان کو مت ستانا، ان کو مت کچھ کہنا. اور اسی طرح سے عورتوں کو مت ستانا، بچوں کو مت ستانا، جانوروں کو مت ستانا، درختوں کو مت کاٹنا. یہ ساری ہدایت ہیں. پھر کیا کرنا؟ ان جوانوں کو جو تمہارے مقابلے پر آئے ہیں تم سے لڑنے کے واسطے، صرف ان سے قتال کرنا ہے. یہ ہے شریعت کا حکم. اب آپ بتائیں کہ اس سے کیا مسئلہ نکلا؟ کیا غرض سامنے آئی شریعت کی؟ غرض یہ آئی کافروں کو مارو؟ یہ تو نہیں ہوئی. اگر کافروں کے مارنا قتال کا مقصد ہوتا تو سب سے پہلے پنڈتوں کو اور پادریوں کو مارنے کا حکم ہوتا. مارو ان کو اس لیے کہ یہ کفر پھیلاتے ہیں. لیکن نہیں، ان سے تو روکا گیا. اسی طرح ان لوگوں سے بھی روکا گیا جو اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے مقابلے پر نہیں آ رہے. تو مقابلے پر ہیں ان سے قتال کی ہدایت دینے کے معنی اس کے سوا اور کیا ہے کہ جو لوگ راہ حق میں رکاوٹ بن کر آ رہے ہیں اس رکاوٹ کو دور کرو. اس کے سوا کوئی دوسری غرض نہیں معلوم ہوتی. اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جہاد ڈیفنس، ایفنس نہیں ہے. جو لوگ اس کو ایفنس کہتے ہیں وہ ان کی جو بھی رائے ہو اور جو بھی نیت ہو وہ جانے اور ان کا اللہ جانے. مگر میں نے خوب غور کیا ہے، جہاد ڈیفنسو ہے، ایفنسو بالکل نہیں ہے. تو یہاں اس لیے فرمایا وقاتلوہم، اور قتال کرو تم ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ. وہ یہ فتنہ کے معنی کہ مصیبت کھڑی کرنا اور ایسے حالات پیدا کرنا کہ امن کے ساتھ دین حق کا کام نہ کیا جا سکے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین کل کا کل اللہ کے واسطے. کل کا کل اللہ کے واسطے ہونے کے معنی دو ہیں. ایک تو یہ کہ دین اسلامی سب جگہ پھیل جائے، اسلام کے مقابلے میں کوئی چیز رہے ہی نہ، یہ تو یہ معنی.
یا پھر یہ بھی اسی کے اندر آ جائے گا، یوں کہ یہ وہ تو اصل مقصود و مطلوب ہے، لیکن اس بات کو بھی گوارا کیا جائے گا کہ دوسرے دین ہیں تو، مگر دین حق کے مقابلے پر نہیں، اس کے تحت میں. تو جس کو یوں کہیے کہ صلح کے ساتھ، صلح جس کو کمپرومائز کہتے ہیں، ایگریمنٹ کہتے ہیں، کچھ بھی آپ کہیے، کہ صلح کے ساتھ دوسرے مذاہب کو، دوسرے دین کو رہنے کا موقع ملے گا، لیکن مقابلے پہ آ کر نہیں. تو وہ یکون الدین کلہ للہ کے اندر یہ چیز بھی آ جائے گی. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.